الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ ہے: اے مصطفیٰ، فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ تو آئیے اس حوالے سے اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی عظمت والا ہے، اس عظمت والے رب العالمین جس نے اپنے آپ کو واحد کہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ لفظ واحد کی کتنی قسمیں ہیں، کتنی اقسام ہیں۔ 3 بیان کی گئی ہیں۔ ایک واحد عددی، عدد سے واحد عددی، ایک ہے واحد جنسی، جنس سے واحد جنسی، ایک واحد نوعی، نوع سے یعنی قسم سے۔ تھوڑا تھوڑا اس کا بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ واحد عددی کیا ہے۔ چونکہ یہ بات علم الاعداد کے اور ریاضی کے حوالے سے ہو رہی ہے، علم الاعداد اور ریاضی اور ہندسہ کے ماہرین جو ہیں، جنہوں نے پی ایچ ڈی وغیرہ کی ہوئی ہے، ان سے بھی ہم پوچھ سکتے ہیں، تو وہ یہی بات کریں گے، یہی بات بتائیں گے آپ کو۔ ان کے نزدیک جو ہے، جو الواحد ہے، یہ نصف الاسنین، نصف الاسنین یعنی ایک جو ہے 2 کے آدھے کو کہتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا واحد عددی۔ دوسری قسم جو ہوتی ہے واحد جنسی ہوتی ہے، جنس کے حوالے سے۔ تو یہ علماء منطق جو ہیں، لاجک، یہ لاجک ایک سبجیکٹ ہے جس میں ایم ایس سی وغیرہ، بی ایس سی، پی ایچ ڈی، فلسفی، ماسٹر ڈگریز ہوتی ہیں، اس کے بعد ان میں پی ایچ ڈی بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو علماء منطق ہیں اور ماہرین معقولات ہیں، ان کے نزدیک جو واحد جنسی ہے وہ یہ ہے کہ یعنی اس کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ وہ اپنی جنس کے لحاظ سے ایک ہو، جنس کے لحاظ سے ایک ہو۔ جیسے حیوان ایک جنس ہے، اب کتنے حیوان ہیں؟ حیوان ایک جنس ہے۔ اور جسم نامی جو ہے یہ بھی جنس ہے، ایک جنس ہے نا۔ مثلا مثال ہے، شیر حیوان ہے، حیوانیت اس کی جنس ہے۔ شیر، چیتا، یہ حیوان ہے، مگر اپنی خاص جنس کے اعتبار سے واحد ہے۔ شیر جنس ہے لیکن واحد ہے کیونکہ اس کی خاص جنس ہے۔ اسی طرح شیر ہے، ہاتھی ہے، چیتا ہے، یہ ہیں واحد کیونکہ اپنی جنس سے، لیکن اشتراکیت کیا ہے؟ جنس، حیوانیت، لیکن ہے واحد اپنی اپنی جگہ پر۔ شیر کو کوئی ہاتھی نہیں کہے گا، ہاتھی کو کوئی شیر نہیں کہے گا۔ اسی طرح بیل کو دیکھیں، یہ واحد جنسی ہے، جنس کے اعتبار سے واحد ہے، جنس کے اعتبار سے واحد ہے۔ تو جنس کیا ہوئی؟ حیوانیت۔ مراد یہ ان سب میں جو جنس ہے ان میں حیوانیت مشترک ہے، کامن ہے، کیونکہ جنسی اعتبار سے یہ سب حیوان ہیں۔ کچھ سمجھ آ رہی ہوگی، انشاءاللہ آئے گی۔ حیوانیت ایک صفت ہے، اسے کہتے ہیں انسانیت ایک صفت ہے، اسی طرح حیوانیت ایک صفت ہے۔ پھر ان کی الگ الگ جنسی اعتبار سے صفات ہیں۔ شیر کی حیوانیت کی صفات اور ہیں،
کوا پرندے ہیں، اس طرح دوسرے حیوانیت میں مشترک ہیں، اور جو چوپائے ہیں، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، پھر ایون شیر اور شیرنی جنس میں تو ایک ہیں، لیکن نسلاً جو ہے مرد نر مادہ، نر مادہ کے حوالے سے عادات میں، صفات میں مختلف ہیں۔ یہ تعینات ہی ہیں نا سارے جو ہم پیچھے پڑھتے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار کرتے ہیں۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ واحد جنسی کے اعتبار سے شیر، بیل ایک جنس ہیں، یعنی حیوان ہیں، تو حیوان جنسی اعتبار سے واحد ہے۔ تیسرا جو واحد نوعی ہے، یہ اپنی نوع کی جہت سے ایک ہو، جیسے حیوان کی کئی نوعیں ہیں، یعنی قسمیں ہیں۔ کوئی حیوان ساحل ہے، یہ بایولوجی کو لے پڑھتے ہیں نا، میملز، ریپٹائلز، یہ ہم سب پڑھتے ہیں نا۔ ہربی وورز جو سبزی کھاتے ہیں، میملز جو دودھ دینے والے جانور ہیں، ریپٹائلز جو رینگنے والے جانور ہیں، کارنیورز جن کے 4 دانت نوکیلے ہوتے ہیں، چیٹ پھاڑ کرنے والے جانور ہیں، جیسے کتا ہے، شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، لومڑی ہے جو چیر پھاڑ کرتے ہیں۔ اور ہربی وورز جو سبزی کھاتے ہیں، جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، سبزہ کھانے والے۔ تو اس طرح چونکہ ہم اردو میں پڑھے نا، وہ تو انگریزی والے ہیں نا، وہ بایولوجی، وہ بھی علم ہی ہے نا، علم سے تو خالی نہیں ہے وہ بھی۔ تو حیوان ساحل ہے، تو حیوان ساحل جو ہوتا ہے ہن ہنانے والا جانور ہوتا ہے، جیسے گھوڑا ہن ہناتا ہے۔ کوئی حیوان مفترس ہے، یعنی جیسے میں نے کارنیوور کا ذکر کیا، چیر پھاڑ کرنے والے جانور۔ اور کوئی حیوان ناطق ہے، بولنے والا۔ بولتے سارے ہی ہیں، بولتے سارے ہی اپنی اپنی جنس میں، قسم میں سب سمجھ جاتے ہیں بولیاں اپنی، ٹھیک ہے۔ ایک صرف واحد محبت کی زبان ہے جو سمجھ نہیں آتی، جس کو جانور بھی سمجھ لیتے ہیں۔ کسی بھی آپ جانور کو پیار کرتے ہیں تو وہ آپ کا مطیع ہو جاتا ہے۔ واحد محبت کی زبان ہے جو ہر ایک کو سمجھ آتی ہے، اس لیے انسان کو محبت کا درس دیا گیا ہے۔ اس کا سب سے اہل جو ہے مستحق اللہ تعالیٰ ہے، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر اہل بیت ہیں، پھر صحابہ ہیں، پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، صالحین ہیں، اولیاء اکرام ہیں۔ ادھر بھی ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں نا، ساتھ ساتھ۔ تو کوئی حیوان ناطق ہے، جیسے انسان ہے، چونکہ ہم انسانوں کو درس دیتے ہیں، انسانی درس سنتے ہیں، ایک دوسرے کی بولی سمجھتے ہیں، چونکہ موضوع انسان ہے، قرآن کا موضوع بھی انسان ہی ہے، تو سمجھانے کے لیے مثالیں دی ہیں۔ تو انسان چونکہ حیوان ناطق ہے، تو نوعی اعتبار سے بولنے والا انسان ہے، اس حیثیت سے وہ اپنی نوع کا فرد کہلائے گا، اپنی وحدانیت پہ، یعنی مخلوق میں وحدیت بولنے میں جو ہے یہ ناطق ہے، اس لیے انسان ایک ایسا جانور ہے جو بولتا ہے۔ انگریز بھی کہتا ہے نا کہ جو انسان ہے، مین از سوشل اینیمل۔ سوشل اس لیے ہے نا کہ اخلاق کرتا ہے، محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، انسانیت کو سمجھتا ہے۔ تو گھوڑے کو جب واحد جنس کہیں گے تو اس میں شیر اور بیل وغیرہ شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ ہنانے والا جانور ہے، شیر ہناتا نہیں ہے۔ کیونکہ گھوڑا اگرچہ حیوانیت میں دوسرے حیوانات کے ساتھ مشترک ضرور ہے، مگر وہ اپنی نوع قسم کے اعتبار سے الگ حیثیت رکھتا ہے، اس لیے وہ اپنی نوع کا فرد کہلائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بالا تعریفیں میں نے ابھی آپ کو سمجھائی ہیں، ان کو ہم پہلے سمجھ لیا، اب ہم قل هو اللہ احد کی طرف انشاءاللہ کل ہی آئیں گے، سمجھیں گے وحدانیت ہے کیا ہے، توحید کیا ہے۔ اگر یہ کسی کو سمجھ آ جائے تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے نہیں لگتے، جو ایک دوسرے کو کافر نہیں کہے گا، سمجھ نہیں ہے تو کافر کے فتوے لگتے ہیں نا، وہ ان پہ لگاتے ہیں، وہ ان پہ لگاتے ہیں۔ توحید ہی دین کی اساس ہے، دین کی بنیاد توحید پر قائم ہے۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبروں نے توحید کا درس اپنی اپنی امتوں کو دیا۔
جس شخص کو توحید کی سمجھ آ گئی اور توحید کے نور میں رنگا گیا، یقیناً وہ فلاح پا گیا۔ دنیا بھی اس کی آسان ہے، نور والی ہے، اور آخرت بھی اس کی نور والی ہے۔ اس جیسا شخص کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہی سبق، یہی وظیفہ انبیاء کا تھا توحید کا، کہ قوموں سے فرماتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لیکن امتوں کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال یہ بات سمجھاتے رہے، چند ایک لوگوں کو یہ بات خالی مان گئے، عقیدہ ہو گیا، ہاں لا الہ الا اللہ، سمجھ پتہ نہیں سب کو آئی ہے یا نہیں آئی۔ جس شخص کو توحید کی سمجھ آ جائے وہ اللہ کے نور میں رنگا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرمائے، ہم پہ رحم فرمائے، تاکہ اس فرقہ واریت سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔